روکنے والا کوئی نہیں، کیونکہ حکومتی پالیسیاں پاکستان کے غریب نہیں بلکہ پاکستان کے وہ امیر بنا رہے ہیں جنہوں نے اس وقت عمران خان صاحب کو اپنے نرغے میں لیا ہوا ہے۔ زرداری صاحب کے پرانے پاکستان میں روزانہ پاکستان کا قرضہ 5 ارب روپے بڑھ رہا تھا۔ نواز شریف صاحب کے پرانے پاکستان میں روزانہ 8 ارب روپے بڑھ رہا تھا، جبکہ عمران خان صاحب کے نئے پاکستان میں روزانہ پاکستان کا قرضہ 20 ارب روپے چل رہا ہے۔ یوں صدائیں بلند ہو رہی ہے کہ روک سکتے ہو تو روک لو، لیکن حفیظ شیخ صاحب کو کوئی فکر نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حکومت کرنے کے بعد وہ باہر چلے جائیں گے اور پھر پاکستانی جانے اور ان کا کام جانے۔ نئے پاکستان میں ایک سال کے دوران ٹماٹر کی قیمت میں 117% اضافہ ہوا، آلو کی قیمت میں 64%، دال مونگ کی قیمت میں 41%، انڈوں کی قیمت میں 40% اور چینی کی قیمت میں 32% اضافہ ہوا ہے۔ غریب کی چیخیں نکل رہی ہیں اور وہ پکار رہا ہے کہ روک سکتے ہو تو روک لو، لیکن روکنے والا کوئی نہیں، کیونکہ عمران خان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے چینی مافیا اور آٹا مافیا وغیرہ کے لوگ ہی یہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو چند ماہ کے دوران کروڑوں لوگوں کو نوکریاں دلوائیں گے، لیکن ان کی حکومت میں پہلے سال بے روزگار نوجوانوں کی تعداد 15.80 ملین ہو گئی، جبکہ دوسرے سال بے روزگاروں کی تعداد بڑھ کر 16.65 ملین تک پہنچ گئی۔ بے روزگاری روز بروز بڑھ رہی ہے اور چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ روک سکتے ہو تو روک لو، لیکن کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے لاڈلوں یعنی زلفی بخاری وغیرہ کی نوکریاں لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمیں کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو اربوں ڈالر جمع کرائیں گے، چند ارب ڈالر IMF کے منہ پہ ماریں گے اور باقی غریبوں پہ خرچ کریں گے، لیکن عمران خان صاحب آئے تو معیشت مکمل طور پر IMF کے سپرد ہوئی۔ مختصر دورے پر پاکستان آئے ہوئے IMF کے نمائندے وزیر خزانہ بنائے گئے، IMF ہی کے نمائندے کو اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا گیا، IMF ہی اقتصادی پالیسیاں بنا رہی ہے اور ہر روز یہی قومی غیرت کو للکار کر کہہ رہا ہے کہ روک سکتے